عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان گرامی، سامعین عزام، عمائدین شہر، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، قرآن پاک کا بڑا مشہور سورہ ہر نمازی اپنے نماز میں تقریباً پڑھتا ہے. کمزور سے کمزور مسلمان کو یہ سورہ ضرور یاد ہوتی ہے. بہت چھوٹی سی سورہ ہے، لیکن اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تعالی نے بڑے انقلابی باتوں کو واضح کیا کہ جس پر انسان کے ایمان کی بنیادیں ہوتی ہے، اگر یہ بنیاد ہل جائے تو اسلام کی پوری عمارت دھڑام سے گر پڑے گی اور تم بچا نہ سکو گے. پہلے بنیاد کو مضبوط کرو، جڑوں کو مضبوط کرو، ایمان کو مضبوط کرو، پھر حاجی بننا، پھر نمازی بننا، پھر روزے دار بننا، پھر سخی بننا، پھر صدقہ کرنے والا بننا، پھر ایمان والا بننا. اگر تمہاری ایمان مضبوط نہیں ہے، اگر تمہارے عقیدے درست نہیں ہے، اگر تمہاری بنیادیں ہل چکی ہے، اگر تمہاری جڑیں سڑ چکی ہے، اگر تمہارا یقین بگڑ چکا ہے، تو تمہاری نمازیں تم کو برباد کر دیں گی، تمہارے روزے تم کو بچا نہ سکیں گے، تمہارا حج تمہاری تحفظ نہیں کر سکے گا. ایمان وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے بغیر انسان اگر حافظ قرآن بھی بنتا ہے تو بیکار ہے. حضرت عمر نے کہا تھا تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن. پہلے ہم نے ایمان سیکھا، بعد میں ہم نے قرآن سیکھا ہے. پہلے قرآن نہیں سیکھا، پہلے ایمان سیکھا ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ پنساری کی دکانوں میں بکنے والے اس پڑیا کا نام نہیں جسے تم نے لے لیا اور کھا لیا. ایمان مزاروں پہ ملنے والی وہ اگربتی کی راکھ نہیں جسے تم نے لپیٹ لیا اور ایمان مل گیا. ایمان عاملوں کے قلم کی وہ تعویذ نہیں ہے جس نقش کو تم گلے میں پہن لو اور تمہیں ایمان مل جائے گا. اگر ایمان محض بزرگوں کی عقیدت کا نام ہوتا تو ابو جہل نے تو رسول اللہ کو دیکھا تھا، اس سے بڑا مسلمان زمانے میں کون ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی. بلال تڑپ گئے، ابو بکر کو غم ہو گیا، عمر مچلنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھا تو آپ کو ابو بکر نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو ابو جہل نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو بلال نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو ابو لہب نے بھی ہے، دیکھا تو آپ کو عمر نے بھی ہے، اور دیکھا تو آپ کو منافقین مکہ اور مشرکین مکہ اور منافقین مدینہ نے بھی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یک جائیوں پہ بھی جہنم کی آگ حرام، ہر جائیوں پہ بھی جہنم کی آگ حرام، نمک حلالوں پہ بھی جہنم کی آگ حرام، نمک حراموں پر بھی جہنم کی آگ حرام، آپ کے چاہنے والوں پر بھی جہنم کی آگ حرام، اور آپ کے چاہنے والوں کے معصوم بچوں کو قتل کرنے والے ظالموں اور قاتلوں پہ بھی جہنم کی آگ حرام. کیونکہ دیکھا تو آپ کو ابو بکر کی نگاہوں نے بھی ہے اور دیکھا آپ کو ظالم ابو جہل کی نگاہوں نے بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا جواب دیا، ہاں ہاں ہاں، جس نے مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے. لیکن سنو سنو، ابو بکر نے دیکھا ہے اور ابو جہل نے بھی دیکھا ہے. دیکھنے کا فرق یہ ہے کہ ابو جہل نے دیکھا ہے محمد بن عبداللہ کو، ابو بکر نے دیکھا ہے محمد الرسول اللہ کو.
محمد بن عبداللہ کو دیکھنے پر جہنم کی آگ حرام نہیں ہے. محمد بن عبداللہ کو سر پہ لگی ہوئی دو آنکھیں دیکھا کرتی ہے. محمد رسول اللہ کو انسان کے دل کی محبت کی نگاہیں دیکھا کرتی ہے. تقوی پانے کے لیے، بزرگی پانے کے لیے، ایمان پانے کے لیے سچے اخلاص کے ساتھ غلامی کی ضرورت ہے، شہرت اور رفعت کی ضرورت نہیں ہے. پہلے سچی محبت پیدا کرو، سچی الفت پیدا کرو، پھر ایمان تمہیں معلوم ہوگا کہ ایمان ملتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی غلامی میں، آقا کے قدموں کی غلامی میں. اگر تم میرے رسول کی سنت چھوڑ کر چاند پر بھی پہنچ کے نماز پڑھو گے تو جہنم ہی کا ویزا تمہیں ملے گا، اور کوئی ویزا نہیں ملے گا. لوگ بڑے بڑے اعلانات کرتے ہیں، داڑھیاں صرف مسلمان نہیں دوسری قوم بھی بڑی لمبی لمبی رکھا کرتی ہے، اور ہمارے یہ ملک میں کچھ ایسی بھی قوم ہے جو داڑھیوں میں قینچی لگانا حرام سمجھتے ہیں اور اپنے گرو جی کی پالن سمجھتے ہیں. لیکن ذرا آپ سوچئے، کیا وہ داڑھیاں ان کے لیے نجات کا باعث بن گئی؟ سر کو ڈھانکنا اور سخاوت کرنا یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، بعض غیر مسلم بھی اپنے سود کی کمائی کے پیسے دے کر ہارٹ کے آپریشن کرواتے ہیں، اوپن ہارٹ سرجری کرنے والوں کا ہیلپ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، لیکن چلنے والے آپریشن تھیٹر میں یہ کامیاب علاج اور گرنے والے خون کے قطروں پر کیا کوئی ثواب کا وعدہ کر سکتا ہے؟ لیکن بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا، اے نبی کہہ دیجئے، قیامت تک کی پبلک کو کہہ دیجئے، مائی ڈیئر کو بتا دیجئے کہ اے میرے دوستو، درختوں کے سامنے سر کو آوارہ مت کرو، بہتی ہوئی ندیوں کو اپنا خدا نہ مانو، اور چلتے ہوئے طغیانی اور مچلتے ہوئے سمندر اور آسمان کی بلندی کو چھوتے ہوئے ہمالیہ کی چوٹی ایورسٹ کو اپنا پروردگار تسلیم نہ کرو. یاد رکھو، جس نے پہاڑ کی چوٹیوں کو آسمان کی بلندیوں سے ملایا، جس نے ایک ہی زمین سے اگنے والے پھلوں کے مزے مختلف کیے، جس نے کالی گائے میں سے سفید دودھ کو نکالا، جس نے ایک گائے کے اندر سے بدبودار پیشاب اور بدبودار گوبر کے باوجود خوشبودار دودھ کو تمہارے سامنے فراہم کیا. یاد کرو، پکارو اپنے اس پروردگار کو جس پروردگار نے زمین سے اگنے والے، زمین سے نکلنے والے کیلے اور سیب کے مزے کو بدل دیا، جس پروردگار نے انگور اور پپیتے کے فرق کو بتا دیا. اندھوں، اگر تمہیں فرق نظر نہیں آتا تو آنکھ مجھ سے لے لو، اگر تمہیں عقل نہیں ہے تو آؤ کتاب نکالو، ہم تمہیں بتا دیتے ہیں حقیقت کہاں ملتی ہے. اگر تمہیں روشنی جل رہی ہے تمہیں نظر نہیں آتی، روشنی جل رہی ہے مگر تمہیں نظر نہیں آتی. مائی ڈیئر، خطا روشنی کی نہیں، خطا نظروں کی ہے. ایک آدھ ذرا پاور والا چلا چشمہ لگا کر دیکھو، اگر گلاب کا پھول ہے اور تم سونگ رہے ہو، تمہیں خوشبو نہیں آ رہی ہے، خطا گلاب کا نہیں، خطا قوت تسمیہ کی ہے، خطا تمہارے ناک کی ہے کہ دیکھو کہیں سائنس کے پرابلم تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم نے پھولوں کی خوشبو، پھول کے خوشبو کو سونگنے سے محروم رہ گئے. اگر کوئی انسان دنیا کا بڑا بلینڈ ہے، دنیا کا بڑا عقل مند ہے، دنیا کا بڑا سمجھدار ہے، دنیا کا بڑا بادشاہ ہے، ورلڈ کا بہت بڑا فلاسفر ہے، زمانے کا بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، ہارڈ ویئر کمپیوٹر کا انجینئر ہے، اس کے باوجود میرے بزرگوں اگر وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو خدا کی قسم اتنے بڑے انسان سے ایک معمولی درجے کی مکھی بہتر ہے، مگر ایک ایسا انسان بہتر نہیں ہے. ایک بزرگ راستے میں جا رہے تھے، ایک نوجوان اپنے کتے کو لے کر مچل کر جا رہا تھا. نوجوان نے اللہ کے پیارے بزرگ سے پوچھا کہ اے میرے اللہ کے نیک بندے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم بہتر ہو یا میرا کتا بہتر ہے؟ بزرگ نے بتایا کہ اگر اللہ کی وحدانیت کو میں نے پہچان لیا ہے تو یقیناً تیرے کتے سے میں بہتر ہوں، اگر اللہ اور اس کے رسول کو میں نہ پہچان سکا تو یقیناً مجھ سے بہتر تیرا کتا ہے. جانور جسے قیامت کے دن کوئی حساب کتاب کا معاملہ پیش نہیں آئے گا، لیکن انسان کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے رضامندی کی بنیاد پر جنت کو واجب قرار دیا ہے، یہی انسان جب اللہ کی ذات اور وحدانیت کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے تو اللہ نے ایسے کمینوں کے لیے جہنم کو بھی بالکل تیار رکھا ہے. اور انسان اپنے اعمال کی بنیاد پر دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے.
اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لوگوں سے، کہہ دیجئے 5 فٹ اور 6 فٹ والوں سے، کہہ دیجئے 18 فٹ والوں سے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اس کے سوا تم کسی کو پکارو نہیں، وہی ایک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی ایک ہے جو تمہیں کھلا رہا ہے، اسی نے تیرے باپ کو پیدا کیا ہے، اسی نے تیری ماں کو جنم دیا ہے، اپنے ایک پروردگار کو پکارتا رہا۔ اگر اللہ کی ذات میں تو نے کسی کو شریک کیا ہے، خدا زمین پر بھی پٹخ پٹخ کر تجھے ذلیل کرے گا، اور اللہ قیامت کے دن بھی تجھے رسوا کر کر الٹے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ کیا ہے وحدانیت؟ کیا ہے اللہ کی وحدانیت؟ دوستو، آپ بھی خوددار ہیں، آپ کے دل میں بھی احترام ہے، آپ بھی رشتوں کی پاکیزگی کی واقفیت رکھتے ہیں، خدا نخواستہ اگر غلطی سے کوئی الٹا سیدھا سوال کر لے تو لو پریشر والے بھی ہائی پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا میں آپ سے پوچھوں؟ اور میں کیوں پوچھوں؟ اس زمانے میں لوگ تو بہت ہیں پوچھنے والے۔ کوئی صاحب آپ سے پوچھے یا کسی سے پوچھے تم کتنے بھائی ہو، آدمی ہنستا ہوا کہے گا 2 4 6 9 2 11۔ آپ پوچھے تم کتنی بہنیں ہو، آدمی مسکراتا ہوا کہے گا 2 3 4 5۔ آپ اس سے پوچھے تمہارے چچا کتنے ہیں، وہ بتائے گا 2 ہیں 4 ہیں۔ آپ اس سے پوچھے تیرے ماموں کتنے ہیں، وہ بتائے گا 15 ہیں۔ آپ اس سے پوچھے تیرے پھوپا کتنے ہیں، وہ بتائے گا 10 ہے۔ آپ اس سے پوچھو تیری ماں کتنی ہے تو بھی بتا دے گا کہ 2 ہے 3 ہے۔ لیکن اگر آپ اس شخص سے کبھی پوچھو کہ اے نوجوان یہ بتا تیرے باپ کتنے ہیں، تو وہ زمین پر پاؤں پٹک کر کہے گا ارے کمظرف انسان، حلالی اولاد کے لیے 1 باپ ہوا کرتا ہے، 2 نہیں ہوا کرتا ہے۔ بھائی 1 سے زیادہ ہو کوئی بری بات نہیں، بہن 1 سے زیادہ ہو کوئی بری بات نہیں، ماں 1 سے زیادہ ہو کوئی بری بات نہیں، لیکن کوئی آدمی فخر کے ساتھ اعلان کر سکتا ہے کہ میں 2000 سال کا ایک نیا ماڈل ہوں، ورلڈ ریکارڈ کا پہلا شخص جو 14 باپ کی اکلوتی اولاد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاٹری پھنسانے کی کوئی ضرورت نہیں کریں گے۔ بزرگان محترم، جس طریقے سے آپ ایک شخص سے پوچھیں گے بھائی بہن کے متعلق وہ آپ کو بتا دے گا، باپ کے متعلق پوچھے گا آپے سے باہر ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن سے پوچھے اے قرآن پیغمبر کتنے ہیں، قرآن بتائے گا 1,24,000 ہیں۔ آپ قرآن سے پوچھو شہداء کتنے ہیں، قرآن بتائے گا اتنے ہیں۔ آپ پوچھو اے قرآن محدث کتنے ہیں، مفکر کتنے ہیں، مؤرخ کتنے ہیں، حافظ کتنے ہیں، صحابہ کتنے ہیں، کتب کتنے ہیں، رسل کتنے ہیں، ابدال کتنے ہیں، قرآن سب بتائے گا۔ قرآن سے پوچھو اے قرآن اللہ کتنے ہیں، قرآن پٹخ پٹخ کر کہے گا کہ ایک حلالی اولاد کے لیے باپ ایک ہے تو مومن کے لیے اللہ بھی ایک ہے۔ قرآن کہے گا 1 سے زیادہ اللہ کو پوچھتا ہے تیرے باپ کتنے ہیں یہ بتا۔ جب تیرے حلالی ہونے کے لیے باپ 2 نہیں ہو سکتا تو مومن کے لیے خدا کیسے 2 ہو سکتی؟ مومن کے لیے پروردگار 2 کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ ایک ہے اور اس کی ذات محفوظ ہے، واحد ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے نبی اللہ ایک ہے، گاڈ از آلمائٹی، صرف ایک ذات کا نام ہے جو طاقتور ہے، جو مالک مختار ہے، جو کائنات کا پالنہار ہے۔ اور اللہ تعالی نے اپنے ساتھ اپنے کام کرنے کے لیے نہ نبیوں کی مدد لی ہے، نہ صحابہ کی مدد لی ہے، نہ اللہ کو کسی ولی کی مدد کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، اور یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ بے فکر ہے، اللہ کو کوئی چنتا نہیں ہے، اللہ تعالی کو کوئی تھنکنگ نہیں ہے کہ اگلے سال ہونے والے الیکشن میں مائنورٹیز اور میجورٹیز کے ووٹ کدھر پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی فکر نہیں ہے کہ آنے والی جنریشن میں شیڈول کاسٹ کدھر جائے گی، اپر کاسٹ کدھر جائے گی۔ یہ تو سب تمہارے بنائے ہوئے فنڈے ہیں،
یہ تو ہمارے دیش کے محترم اور پوتر نیتاؤں کے بنائے ہوئے ہتھ کنڈے ہیں۔ اللہ کی ذات اللہ الصمد، اللہ کو کوئی چنتا نہیں ہوا کرتی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی فکر نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، بچوں کو پیدا کرنا یہ تو تمہاری صفت ہے، اللہ بچوں کو پیدا نہیں کرتا، وہ تو مالک مختار ہے، اس نے کائنات کو پیدا کر دیا ہے۔ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے جنا ہے، نہ کوئی اس سے جنا ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ اعتقاد کی بات ہے۔ ایک اللہ کو ماننا یہ صحیح اعتقاد ہے، اللہ کی ذات سے نظریں ہٹانا یہ اندھے اعتقاد کا نام ہے۔ اور اندھا اعتقاد کیا ہے؟ اندھا اعتقاد کس کو کہتے ہیں؟ میں بتاؤں آپ کو، ایک بات سچی سچی بتائیے۔ ایک آدمی ہے، کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آدمی ہے، ایمان لے آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، لیکن اب وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، اب وہ آدمی روزہ نہیں رکھتا، دولت ہے مگر حج نہیں کرتا، مال ہے مگر زکات نہیں دیتا، کوئی دنیا میں نیک کام نہیں کرتا، مگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، وہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں اور ایک مانتا ہوں، عقیدہ پکا ہے، عمل زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں، پیشانی پہ نماز کے نشان نہیں، رمضان کے دنوں میں ہونٹ تر نظر آ رہے ہیں، سوکھے بھی نہیں، آخر جناب کیا ہے؟ اب آپ بتائیے، ایسا انسان اگر ایسے شخص کا انتقال ہو جائے جو اس حال میں مرا ہو کہ اللہ کی ذات پر اسے یقین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم رسالت کو تسلیم کرتا ہے، مگر نماز روزہ کچھ نہیں کیا، قرآن کبھی نہیں پڑھا، وضو کبھی نہیں بنایا، ایمان کے کاموں کو کبھی نہیں کیا، لیکن اعتقاد اس کا پکا ہے، اگر ایسا انسان مر جائے دنیا کا کوئی مفتی یہ لکھ کر نہیں دے سکتا کہ یہ جہنمی ہوگا۔ کیوں؟ نماز اللہ چاہے تو اس کی معاف کر دے سکتے، روزہ اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے سکتے ہیں، حج اور زکات اللہ چاہے تو اس کو معاف کر دے سکتے ہیں، کیوں؟ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اللہ چاہے تو سزا دے، اللہ چاہے تو معاف کرے، اللہ چاہے تو پکڑ کرے، اللہ چاہے تو چھوڑ دے۔ دنیا میں کوئی ماں کا لال مفتی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ کیوں؟ ایسے انسان کو جہنم کا عذاب دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے تو اپنے مومن بندے کو معاف کر دے یا چاہے تو عذاب دے دے۔ حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایک وقت کی نماز کو ادا نہیں کیا، حالانکہ اپنی اس نے زندگی میں کبھی روزہ نہیں رکھا، کبھی قرآن نہیں پڑھا، لیکن ایمان اعتقاد ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ لیکن ایک ایسا آدمی جو کھٹا کھٹ نمازیں پڑھتا ہے، 365 دن روزہ رکھتا ہے، ہر سال حج میں جاتا ہے، زکات کی لمبی لائن گھر کے باہر لگوا کے رہتا ہے، صدقہ نہ پوچھے کتنا بانٹتا ہے، آڈیٹر کو حساب کرنا پڑتا ہے، دین پر چلنے کا نام نہ پوچھے، مسواک پہ مسواک توڑ رہا ہے، تسبیحوں پہ تسبیحوں کی بربادی کر رہا ہے، پیشانی پہ لمبے چوڑے ہمالیہ کی طرح نشان بھی پڑے ہوئے، داڑھیاں بھی ناف تک پہنچ گئی ہے۔ ایسا انسان جو عابد تو بہت ہے، متقی تو بہت ہے، زاہد تو بہت ہے، نمازی تو بہت ہے، صیام کی پابندی کرنے والا بہت ہے، زکات تو بہت دیتا ہے، صدقہ تو بہت ادا کرتا ہے، حج کے فرائض تو انجام دیتا ہے، مگر یقین میں گڑبڑ ہے، چاول میں دال ہے، دال میں بھی کچھ کالا ہے اور چاول میں بھی کچھ کنکر ہے، یقین گڑبڑ ہے، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ کر دریا پار کر رہا ہے،
کبھی ادھر بھی مال کھاتا ہے، کبھی ادھر بھی ڈیوٹی کرتا ہے، کبھی اللہ کو بھی پکارتا ہے اور کبھی ٹیک ووڈ کے پیڑ سے بھی اپنی نسبتوں کو جوڑ لیا کرتا ہے، کبھی پروردگار عظیم سے بھی اپنی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، کبھی گلاب کے پھول کو بھی دکان کی برکت کا ذریعہ سمجھ لیتا ہے، کبھی اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے، کبھی اگربتی کی راکھ کو مل کر نہانے میں اپنی عافیت اور پاکیزگی تصور کرتا ہے۔ دوست اور بزرگوں، عمل تو بہت زیادہ ہے مگر یقین میں کھوٹ ہے، عمل تو بہت زیادہ ہے مگر اعتقاد اندھا ہے، عمل تو بہت زیادہ ہے مگر ایمان میں ملاوٹ ہے، گڑبڑ ہے۔ ایسا انسان اگر مر جائے اور اس کا ایمان گڑبڑ ہو، اس نے موت کے وقت شرک کیا ہو، تو دنیا کا ہر آدمی لکھ کر دے سکتا ہے کہ یہ شرک کی بنیاد پر مرتے ہی جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں ہر پاپ کو معاف کر سکتا ہوں مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ مشرک کو اللہ نے کہا میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ ایمان اعتقاد ہے اور شرک اندھا اعتقاد ہے۔ ان دونوں کے درمیان اگر انسان فرق سمجھ لے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گھوڑے پہ سواری کر رہا ہے یا گدھے پہ سواری کر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں جو بھی جانور نظر آ جائے گھوڑا ہی نظر آتا ہے، یہ تو صبح میں پتہ چلتا ہے کہ ہم دھوبی کے گھاٹ کے گدھے پر سوار ہیں جو بھونک رہا تھا صبح میں چیخ چیخ کر۔ آپ جس کو شاہی گھوڑا سمجھ رہے تھے وہ تو دھوبی کا گدھا نکلا جناب۔ اگر خرگوش خاموشی سے بیٹھ جائے، اگر خرگوش تھک ہار کر بیٹھ جائے تو کچھوے اس کے برابر نہیں بن جایا کرتے۔ گدھے اگر کھڑے بھی ہو جائے تو بیٹھے ہوئے اونٹ کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یاد رکھو، ایمان ایمان ہے۔ تمہارے شرک کے ساتھ تمہاری نماز ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہارے اندھے اعتقاد کے ساتھ تمہارے ایمان، تمہارے اندھے اعتقاد تمہارے روزوں کے مقابلے، تمہارا روزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اگر تم چاہتے ہو کہ کامیاب ہو تو پہلے ایمان کو مستحکم کرو، پہلے ایمان کو مضبوط کرو، یقین کو بناؤ کہ جو پروردگار زمین سے نازک گھاس کو نکالتا ہے وہی پروردگار قبروں سے مردوں کو نکالے گا۔ یہ اعتقاد کی بات ہے، یہ ایمان کی بات ہے۔ اور اگر انسان کا ایمان کمزور ہو جائے، اگر انسان کا ایمان ڈھلمل ہو جائے، قبر میں جاتے ہی پکڑ ہو جائے گی، دفعہ 302 کا کیس پڑ جائے گا، اینٹیسپیٹری بیل لینے کی کوئی چانسز نہیں ہوگی، اور اللہ کی عدالت میں کسی صاحب کی وکالت بھی نہیں چلنے والی ہے۔ وہاں تو سوال اتنا ہوگا کہ ایمان لے کر آئے ہو یا ملاوٹ کر کر آئے ہو۔ ایمان میں کہیں آٹو والوں کی طرح پیٹرول میں کیروسین تو نہیں ملایا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمہیں پیور ایمان دیا تھا، اوریجنل ایمان دیا تھا، اور کہا جھکنا ہے تو جھکو اللہ کے سامنے، سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرو اللہ کے سامنے، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے تو مانگو اللہ کے سامنے، ذکر کرنا ہے تو کرو اللہ کے ذکر کرو، یاد کرنا ہے تو اللہ کو یاد کرو، بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے بھیک مانگو، لینا ہے تو اللہ سے لو، بیماری کی شفا اسی سے مانگو جس نے صحت دی ہے، آنکھوں میں روشنی اسی سے مانگو جس نے تمہیں نگاہیں عطا کی ہے، پاگل پن سے حفاظت اسی سے مانگو جس نے تمہیں دماغ اور عقل عطا کیا ہے، تمہیں ہاتھ پاؤں کی عذرت سے اور معذور ہونے سے تمہیں بچا اسی سے تم مانگو حفاظت جس نے تمہیں ہاتھ پاؤں صحیح سلامت عطا فرمائے ہیں، اولاد اسی سے مانگو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، زندگی اسی سے مانگو جس نے تیرے باپ کو پیدا کیا ہے، رزق اسی سے مانگو جس نے بڑے بڑے بادشاہوں اور نوابوں کو عطا کیا ہے۔ دوسروں کے دربار میں کیوں بھیک مانگنے جاتے ہو؟ دوسروں کے دربار میں کیوں مانگنے جاتے ہو؟ کیا تم اللہ کو نہیں دیکھتے کہ زمین ایک ہے، پانی ایک ہے، ہوا ایک ہے، سورج کی روشنی ایک ہے، مٹی ایک ہے، مالک ایک ہے، باغ ایک ہے، مگر ایک ہی زمین سے اگنے والے آم کا مزہ الگ ہے، سیب کا مزہ الگ ہے۔ میاں ایک ہی زمین، ایک ہی پانی، ایک ہی سورج کے نیچے، ایک ہی آسمان کے چھت کے نیچے اگنے والے پھلوں کے مزوں کو مختلف کس نے کیا؟ تیرے دل کی دھڑکنوں سے آواز آئے گی اللہ نے مختلف کیا، جس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ ایک ہی مٹی سے مختلف مزوں کو نکال رہا ہے، ایک ہی پانی سے مختلف ٹیسٹ کو نکال رہا ہے۔ اس اللہ کو یاد کرو، وہی اللہ تیری تقدیر کو بھی سنوار سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، اسلامی کیسٹوں کا واحد مرکز ہمارے یہاں تقریر، نعت، تلاوت، اس کے علاوہ
ہندوستان و گلف میں ہوئے مشاعروں کے آڈیو کیسٹ کے لیے اس پتے پر رابطہ قائم کریں۔ ساحل الیکٹرانکس، مسجد اقصی پترے والی مسجد کے گیٹ کے بازو میں، درگاہ روڈ، دیوان شاہ، بھیونڈی، ضلع تھانہ، مہاراشٹر، انڈیا۔ پروپرائٹر فیاض احمد اعظمی۔ اعتقاد اور اندھے اعتقاد کے درمیان جو امتیاز ہے، جو فرق موجود ہے، اس کو سمجھے بغیر آپ ایمان کی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں سے کہتا ہے، اپنے چمچوں سے کہتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد انسانوں کو میں نے گناہ کروا کر انسانوں کی کمر کو توڑ دیا۔ شیطان کہتا ہے میں نے انسانوں سے گناہ کروا کر اس کی کمر کو توڑ دیا، انسان ہے کہ توبہ کر میری کمر کو توڑ دیا۔ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے، ہم توبہ کرتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چینل دے دیا ڈیفنس کا کہ توبہ کرتے رہو میرے نیک بندے، شیطان تمہارے کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو شیطان نے کہا کہ ہم نے ایک نیا مال پروڈکشن کیا ہے، ایک نیا آئٹم بنایا ہے کہ انسان سے گناہ کرواؤ لیکن نیکی سمجھ کر گناہ کرواؤ، انسان سے شرک کرواؤ لیکن توحید سمجھ کر گناہ کرواؤ۔ ہم نے نیا راستہ چن لیا ہے، غلط کرواؤ صحیح کے دروازے سے، جھوٹ بلواؤ سچائی کے دروازے سے، بے ایمانی کرواؤ ایمانداری کے دروازے سے، گناہ کرواؤ نیکیوں کا پرچم اڑا کر، تو انسان کو توبہ کی توفیق کبھی نہیں ہوگی۔ انسان اگر شراب کو شراب سمجھ کر پیے، آج نہیں تو کل توبہ مل سکتی ہے اسے انشاءاللہ۔ انسان جھوٹ کو جھوٹ سمجھ کر بولتا رہے، لیکن جو انسان شراب کو دودھ سمجھ کر پیتا رہے، وہ زندگی میں کبھی توبہ کی توفیق اس کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ حرام کو اگر حلال سمجھ لے، شرک کو ایمان سمجھ لے، بد کرداری کو حسن اخلاق سمجھ لے، جھوٹ اور فریب کو ایمان کی روحانیت سمجھ لے، ایسا انسان دوستوں اور بزرگوں مومن تو نہیں بن سکتا، البتہ گانجا خور پیوٹ مجاور ضرور بن سکتا ہے اس دنیا میں، کیونکہ ان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے یہ کہ جھومتے رہو، بھیج مالی کا قل کا اندھا چل جائے اپنا دھندا، لگے دم مٹے غم کمائے دنیا کھائے ہم، یہ ان کے ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کے بیسیکل پوائنٹ ہیں۔ تو آگے اور کیا لے سکتے ہیں وہ؟ ان کی اندھی نظروں نے اندھیروں کے سوا کسی کو دیکھا نہیں ہے، کنویں کے میڈک کیا جانے سمندر کی گہرائی کیا چیز ہوتی ہے۔ کنویں کے میڈک کو سمندر کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا، اندازہ نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے دنیا کے مالوں پر مٹنے والا محمد کی آبرو پر مٹنے والوں کی محبت کا کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ ایمان پر مٹنے والے کی روحانیت کیا ہے؟ کرب و بلا میں حسین سے پوچھ لو، حسین نے کہا تھا جان دے سکتا ہوں نانا کے دین پر، لیکن دین میں کوئی بدعت کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طریقے سے اس کو بتا دیا، تو شیطان نے نیا طریقہ اپنا لیا کہ اولاد آدم سے گناہ کرواؤ مگر نیکی سمجھ کر، اور انسان سے شیطان جو ہے کبھی بھلائی کا کام کروا ہی نہیں سکتا۔ شیطان آپ کا چچا تھوڑی نا جو بھلائی کا کام کروائے گا، شیطان کسی کا ماموں تھوڑی نہ لگتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل شیطان سے بڑی رشتہ داری بڑی مضبوط ہو چکی ہے۔ وہ کس طرح سے ہو چکی ہے مجھ سے زیادہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے، ان کی کبھی نماز زندگی میں قضا ہی نہیں ہوئی، کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ شیطان کو بڑا فکر ہوا کہ میں نے دنیا میں ہر آئٹم کو کچھ نہ کچھ بلیک میلنگ میں لا دیا، مگر یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ کبھی نماز اس کی قضا ہی نہیں ہوتی ہے، چلو ایک دن اس کی نماز قضا کرواتے ہیں۔ شیطان گھی مسکا کھا کے اچھی مستی میں باڈی بنا کے آیا، صبح میں فجر کی اذان ہو رہی تھی، بزرگ کے اٹھنے کا وقت ہو رہا تھا، تو شیطان نے زیتون کے تیل کی مالش شروع کر دی اور بڑے میٹھے میٹھے انداز میں، بڑے نرم نرم انداز میں پاؤں دبانا شروع کیا اور کہا حضرت سو جاؤ، کہاں نماز پڑھو گے، آرام سے۔ اتنے خوبصورت طریقے سے پاؤں دبایا، بزرگ بھی انسان تھے، آنکھ لگ گئی اور فجر کی نماز قضا ہو گئی۔
شیطان اچھل رہا ہے زمین پر کہ آج اللہ کے اس بندے کی نماز میں نے قضا کر دیا جس نے 40 سال تک کبھی نماز چھوڑا نہیں تھا۔ بزرگ جب صبح میں اٹھے اور احساس ہوا کہ میرے فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو وہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے۔ وہ کوئی ہمارے اور آپ کی طرح تو تھے نہیں کہ نماز چھوٹی تو چھوٹنے دے، برش کر اور چائے کی ہوٹل میں چل اور چائے پی اور اس کے بعد مارکیٹ کی طرف چل، کسے ٹوپی پہنا اور کسے پیجامہ پہنانا یہ وہیں جا کے بات کریں گے۔ یہ وہ بزرگ تھے، مصلی بچھائے اور گر گئے سجدے میں اور رونے لگے کہ اے اللہ مجھ سے میری نماز قضا ہو گئی ہے، اے اللہ تیری بندگی چھوٹ گئی ہے، اے اللہ تجھے کیا منہ دکھاؤں گا، پروردگار کمزور ہوں معاف کر دے، پروردگار ضعیف ہوں معاف کر دے، پروردگار نادانی ہو گئی معاف کر دے۔ اپنے گناہ کی معافی اتنا رو کر مانگا، اتنا رو کر مانگا، اتنا رو کر مانگا کہ اللہ کی محبت میں بھی جوش آ گیا، اور اللہ نے کہا اے میرے بندے کبھی تیری نماز نہیں چھوٹی تھی، آج ایک وقت کی چھوٹ گئی ہے تو مجھ سے اتنا معافی مانگ رہا ہے، ارے میں بھی رحمت کا سمندر رکھتا ہوں، جا میرے بندے تجھے 10 فجر کی نماز کا ثواب دیتا ہوں۔ کہا واہ جناب، شیطان کو معلوم ہو گیا۔ کہا کیا؟ کہا ایک لیا 10 مل گیا، کہا ایک گڑبڑ کیا 10 اوریجنل مل گیا، ایک نماز میں نے قضا کروا دی، اس کو 10 نمازوں کا ثواب مل گیا، باپ رے باپ یہ کیا مصیبت ہو گئی، میرا تو سر پھٹ گیا۔ شیطان جو چیخ رہا تھا چلا چلا کر اب رونے لگا اور سر پٹکنے لگا۔ دوسرے دن صبح میں فجر کے اذان کا وقت ہوا، شیطان آیا اور جلدی سے حضرت کو اٹھانے لگا، حضرت اٹھو پہلے نماز پڑھو بعد میں کوئی دوسری بات کرنا۔ حضرت نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا یہ بھی مت پوچھو، پہلے جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جماعت نہیں چھوڑنا پلیز، تکبیر اولا نہیں چھوڑنا، سیدھا نماز پڑھ کے آؤ، میں وعدہ کرتا ہوں میں یہیں بیٹھا رہوں گا، تمہارے آنے کے بعد میں اپنا ایڈریس دوں گا، بایو ڈیٹا بیان کروں گا، میری کیا رشتہ داری ہے پورا بتاؤں گا۔ حضرت کہنے لگے بڑا اللہ کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، تب تو فجر میں اٹھانے آیا، اور یہ کتنا نیک بندہ ہے آپ تو اچھی طرح جانتے۔ وہ بزرگ گئے اور فجر کی نماز پڑھ کے آ گئے، یہ لیکن بڑی ایمانداری کے ساتھ شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ بزرگ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں ابلیس ہوں اور مجھے یہ لوگ شیطان کہتے ہیں۔ بزرگ نے کہا ارے لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، آپ تو بڑے اچھے معلوم ہو رہے ہیں، آپ تو شیطانی حرکت نہیں کرتے، آپ کو شیطان کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا یہ بتائیے آپ فجر میں کیوں اٹھانے آئے تھے؟ کہا اٹھانے نہیں آؤں گا تو کیا سر پھوڑوں گا؟ کل سلا دیا تھا، ایک نماز قضا کروائے، تم بھی اتنا روئے، تم بھی عجیب اللہ کے بندے ہو یار، نماز چھوٹ گئی، خوش ہو کے کہیں چل دینا چاہیے تھا، قضا پڑھ کے نکل جانا چاہیے تھا، میں نے نماز کیا قضا کروا کے مصیبت کروا دی، تم بھی مسلح پہ گر گئے، اتنا روئے، تمہارا وہ اللہ میاں بھی ہے بڑا عجیب، اس نے 10 نمازوں کا ثواب دے دیا۔ بھیا میں نے جگا دیا، ایک ملتا ایک ہی ملے مگر 10 نہ ملا کرے تم کو، اس لیے آج اٹھا کے نماز میں بھیج دیا آپ کو، ورنہ اگر آج بھی سلا دیتا اور تم پھر صبح میں روتے تو اللہ میاں کہیں 20 نمازوں کا ثواب دیتا تو میرا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ شیطان اگر بھلائی بھی کرتا ہے تو برائی کی آڑ میں کرتا ہے، شیطان آپ سے کبھی بھلائی نہیں کرتا بلکہ ہمیشہ وہ برائی کرواتا ہے انسانوں سے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان کہتا ہے میں نے انسانوں سے گناہ کرواتے کرواتے اس کی کمر کو توڑ دیا، اور انسان نے توبہ کر کر میری کمر کو توڑ دیا، اس لیے انسانوں کے ہم نے چینل کو چینج کر دیا، انسان کے ڈش اینٹینا کو بدل دیا، اور ریموٹ کنٹرول میں نے درست کر کر اس سے وہ برائیاں کروانی شروع کر دی، وہ جو دین کے دائرے میں کرتا ہے، وہ جو اندھے عقیدت کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ایک بزرگ قرآن کا درس دیا کرتے تھے، اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتے تھے، لیکن تھے بڑے اسٹرانگ ولی، ہائی وولٹیج کے بزرگ تھے، کوئی کم وولٹیج کے نہیں۔ آج کل تو ہارمونیم بجانے والا بھی اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے صاحب میں بھی بہت بڑا ولی ہوں، شام میں بار اینڈ ریسٹورینٹ سے نکلتا ہے، صبح میں مرے ہوئے کتوں کی طرح سوتا رہتا ہے، ظہر کے ٹائم میں اپنی ولایت کا اعلان کرتا ہے۔ ایک بزرگ جو بڑے کڑک ولی تھے اور بڑے اللہ والے تھے، انہوں نے درس دیا، اور درس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، بڑی ہی انتہائی احترام اور ادب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جب درس ہو گیا تو بزرگ نے اس لڑکے کو قرآن شریف دیا اور کہا بیٹا جاؤ گھر کے کمرے میں رکھ دو اسے۔ وہ لڑکا جب کمرے میں گیا تو باہر جو چراغ جل رہا تھا اس چراغ کی روشنی کھلے ہوئے دریچے کے ذریعے سے اندر آ رہی تھی، اور اس روشنی میں اس نوجوان نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بہت موٹا سانپ ہے۔ ڈر گیا، دل دہل گیا،
اور سانپ دیکھ کر لڑکے کا کیا ہے تو اچھے اچھے رستم بھی دہل جاتے ہیں جناب، دہلتے نہیں دہلتے. نواب واجد علی شاہ کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، 350 بیویاں تھے، شاید میں کم بتا رہا ہوں، زیادہ ہی ہوں گے انشاءاللہ. ایک دن بیگموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اب جس کی 350 بیوی ہو اسے عورتوں کے سوا نہ کھانسنے کی فرصت ہے نہ چھینکنے کی فرصت ہے، وہ تو ہمیشہ عورتوں میں بیٹھا رہے گا. اور جو آدمی 24 گھنٹہ عورتوں میں رہے اس کی چال میں بھی نسوانیت آ جاتی ہے، اس کی اداؤں میں بھی کچھ عورتوں کی جھلک آ جاتی ہے، اور وہ بھی کچھ کمر ہلانا شروع کر دیتا ہے کھڑا کھڑا. اچھا خاصا مرد ہے مگر ادائیں کسی ہیڑا صاحب سے کم نہیں ہوا کرتی ہے. نواب واجد علی شاہ 300 بیگموں کے ساتھ تھے. ایک بیگم کے ساتھ رات میں سوئے ہوئے تھے، پلنگ سے نیچے اتر کر دیکھا تو ایک ناگ سانپ پھن لٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے. نواب صاحب کی حالت خراب ہوئی، دماغ ٹھنڈا، دل کی دنیا میں زلزلہ آ گیا، بہادری ختم ہوئی اور کہا بیگم صاحب کسی مرد کو بلاؤ باہر سے. رات کے 1:30 بجے کون سا مرد ڈیوٹی دے گا جناب؟ رات کے 1:30 بجے کون سا ڈیوٹی دے گا مرد؟ کہا بیگم کسی مرد کو بلاؤ. رات کے 1:30 بجے دروازہ کھول کر دیکھا تو کوئی مرد نظر نہیں آیا. تو بیگم نے کہا کوئی مرد نہیں ہے، تم بھی تو مرد ہو. نواب صاحب نے کہا اوہ میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میں بھی مرد ہوں، اب مجھے یاد ہے کہ میں بھی مرد ہوں، چلو ٹھیک ہے میں ہی اس صاحب کو مارتا ہوں. بابا اس نوجوان نے صاحب دیکھا، اس کی بھی حالت خراب ہو گئی، باہر دوڑا ہوا آیا اور کہا حضرت کمرے میں بہت موٹا سانپ ہے اور بڑا زہریلا ہے، میں آگے نہیں جا پا رہا ہوں. حضرت نے عرض کیا سانپ کو دیکھ کر تو ڈر گیا؟ اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، قرآن کی آیت ہے اس کو جا پڑھ لے اور پڑھتے ہی انشاءاللہ سانپ بھاگ جائے گا. یہ نوجوان گیا اور اندر جا کر قرآن شریف تو تھا ہی ہاتھ میں، کھول کر وہ آیتیں دہرانے لگا، پڑھنے لگا، مگر بہت پڑھ رہا ہے، سانپ نہیں گیا. پھر واپس آیا، بزرگ نے پھر بھیجا، پھر وہ پڑھا، سانپ نہیں گیا. پھر آیا، تیسری بار گیا، تیسری بار واپس آ گیا. کہا حضور یہ سانپ بڑا خطرناک ہے، شیطان کی نسل کا آخری اولاد معلوم ہو رہا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر میں تھک چکا ہوں، وہ جانے کا نام نہیں لے رہا ہے، اب آپ ہی کچھ کیجئے. بزرگ نے فرمایا کچے ایمان کے ساتھ پڑھا تھا یا پکے ایمان کے ساتھ؟ اس نے کہا حضور بالکل پکے ایمان کے ساتھ آیت پڑھا ہوں مگر سانپ نہیں جا رہا ہے. تو حضرت نے فرمایا چراغ اٹھا اور چراغ لے کے اندر جا کے وہ سانپ کیوں نہیں جا رہا ہے. جب وہ چراغ لے کے اندر گیا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ سانپ نہیں، وہ تو ایک موٹی سی رسی رکھی ہوئی تھی جو اسے سانپ کا شبہ لگ رہا تھا. بزرگ نے فرمایا اندھیرے میں جو تجھے نظر آ رہا تھا وہ تیرا اندھا اعتقاد تھا، روشنی میں جو رسی نظر آئی یہ تیرا ایمانی اعتقاد ہے کہ روشنی میں صحیح چیز نظر آتی ہے. لوگوں اپنے نگاہوں میں ایمان کا چشمہ لگا کر دیکھو تو تمہیں 1 اکتوبر 11 کبوتر کبھی نظر نہیں آئے گا، 1 ہی اکتوبر نظر آئے گا. چشمے کا پاور ٹھیک کرو، چشمے کا نمبر ٹھیک کرو، اپنی نگاہوں میں اللہ کی وحدانیت کا چشمہ لگاؤ تو پھر دیکھو کہ رسی ہے یا سانپ ہے، ورنہ تم اچھلتے رہو گے، قرآن پڑھتے رہو گے، ایمان پر بکواس کرتے رہو گے، مگر وہ رسی ہے تم سانپ سمجھتے رہو گے، تم پھونکتے رہو گے، وہ ہلنے کا نام نہیں لے گا. یہ ہے اعتقاد اور اندھے اعتقاد میں فرق. اور اسی طریقے سے تاریخ اسلام میں بہت سارے واقعات تھے. ایک عورت تھی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بیچاری بیوہ ہو گئی، غریب عورت تھی، دل پر بڑا اثر ہوا اس کے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، لیکن بہت غریب عورت تھی. بہر صورت شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو کیا کر سکتی ہے؟ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، وہ جسے چاہے بیوہ بنا دے، وہ جسے چاہے یتیم بنا دے، وہ جسے چاہے باپ عطا کر دے، اور وہ جسے چاہے اولاد عطا کر دے. اب ہوا یہ کہ یہ بیچاری رات میں جب سوئی تو خواب میں کیا دیکھ رہی ہے کہ اس کا شوہر اشارہ کر رہا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلا دو. یہ بیچاری پیاری معصوم بیوی شوہر کے محبت میں تڑپ گئی. صبح اٹھی اور رونے لگی. پڑوس میں ایک مولوی صاحب تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب ہے اس خواب کا؟ میرے شوہر نے کہا ہے کہ میں بھوکا ہوں. مولوی صاحب نے کہا ایک کام کرو، تم 2 روٹیاں پکا کر مسجد میں کسی غریب آدمی کو دے دینا، اگر وہ غریب بھوکا کھا لے تو اس کا ثواب تمہارے شوہر کو پہنچ جائے گا.
حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزانہ قبر کے مردے اعلان کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو پکارتے ہیں، اپنی اولادوں کو پکارتے ہیں، اپنے دوست و احباب کو پکارتے ہیں کہ اے زمین پر چلنے والے زندہ انسان، تم میری ایک درہم سے یا ایک کھجور سے یا جو سے یا چاول کے ایک ٹکڑے سے تم میری مدد کرو، تم دنیا میں صدقہ کرو، اس کا ثواب مجھے پہنچے گا۔ یہ عورت بیچاری غریب تھی، دو روٹیوں کے برابر آٹا تھا، اسے نکال کر روٹیاں پکائی، اور اس کے 2 معصوم بچے تھے، ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا، دونوں معصوم بچے تھے۔ اس عورت نے بچوں کے ہاتھ میں روٹیاں دی اور کہا بیٹا جاؤ اور مسجد کے دروازے پہ کوئی فقیر نظر آئے، اگر کوئی غریب نظر آئے تو جا کر اس کو کھلا دینا، یہ تمہارے ابا کو پہنچ جائے گا۔ بچے ابا کی محبت میں دوڑے گئے کہ میرے ابا بھوکے لگتے ہیں قبر میں، چلو ابا کو کچھ مل جائے ہم ان کو کھلا دیں۔ انہوں نے جا کے مسجد کے غریب کو کھلا دیا اور خوش ہو گئے کہ چلو ابا کو مل گیا۔ پھر رات میں جب عورت سوتی ہے تو پھر خواب دیکھتی ہے کہ شوہر اشارہ کرتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ عورت صبح اٹھتی ہے اور پھر مولوی صاحب سے مشورہ کرتی ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے کسی مستحق کو یہ روٹی نہیں ملی ہے، ایک کام کرو تم کسی مستحق کو روٹی دینا، تلاش کر روٹی دینا۔ پھر وہ عورت بیچاری قرض لے کر آٹے میں روٹیاں تیار کی اور اپنے بچوں کو کہنے لگی میرے بچوں، میری اولادوں، ایسے آدمی کو دینا کہ تاکہ تمہارے ابا کو مل جائے۔ وہ بھی دونوں معصوم بچے تھے، وہ تلاش کر گئے، کوئی غریب نظر آیا اور روٹیاں دے دی اور واپس آ گئے اور کہا امی جان ایک بھوکا روڈ پر پڑا ہوا تھا، میں نے اسے روٹیاں کھلا دی۔ یہ عورت جب رات میں سوتی ہے تو پھر خواب نظر آتا ہے، اس کا شوہر کہتا ہے میری بیوی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ روٹیاں کھلا دو۔ یہ عورت روتے روتے اٹھتی ہے، مولوی صاحب سے مشورہ کرتی ہے۔ مولوی صاحب کہتی ہے اچھا ایک کام کرو، آج پھر ایک دن آزما لو، آج پھر ایک دن عمل کر لو، آج اللہ ضرور تمہارے شوہر کو کھلا دے گا۔ وہ عورت بیچاری پھر کہیں سے مانگ چونگ کر 2 روٹیاں تیار کرتی ہے اور اپنے بچوں سے کہتی ہے بیٹا دیکھو کسی مستحق کو دینا تاکہ تمہارے ابا کو مل جائے۔ وہ معصوم دونوں بھائی اور بہن روٹیاں لے کر چلتے ہیں، مسجد کے قریب پہنچتے ہیں کہ موسم بدل جاتا ہے، دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، ہوائیں تیز شروع ہو جاتی ہے، پانی بہت برسنے لگتا ہے، بارش بہت شدید ہونے لگتی ہے، بجلی کڑکڑانے لگتی ہے۔ یہ دونوں بچے مسجد پہنچنے سے پہلے ہی بارش کے شکار ہو جاتے ہیں۔ دونوں روٹیوں کو دامن میں چھپا کر ایک مکان کی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بارش رکے گی تب میں جاؤں گا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں بارش اپنا کام کر رہی تھی، بجلیاں کڑک رہی تھیں، ہوائیں تیز چل رہی تھی، کوئی شکل و صورت نہیں تھی ان بچوں کے لیے آگے بڑھنے کے لیے۔ مسجد میں لوگ نماز پڑھ کر جاتے چلے گئے، مسجد میں ایک آدمی بھی نہیں رہا، مگر پانی نہیں رک رہا ہے۔ ان بچوں کو بھی نیند آنے لگی، جو چھوٹا بچہ تھا اسے بھی نیند آنے لگی اور جو بہن تھی اسے بھی نیند آنے لگی۔ چھوٹے بھائی نے اپنے بہن سے کہا اے میری بہن ایک کام کرو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو آؤ ایک کام کرتے ہیں، 2 روٹیاں ہیں، ایک ایک دونوں مل بانٹ کر کھا لیتے ہیں۔ تو بہن کہتی نہیں، اگر ہم کھا لیں گے تو ابا کو کیسے ملے گا، یہ تو ابا کے لیے روٹیاں ہیں۔ تو چھوٹا بھائی معصوم تھا، بچہ تھا، اس نے دلیل پیش کیا کہ جب ابا زندہ تھے تو پہلے ہم کو کھلاتے تھے، تب خود کھاتے تھے، آج یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابا قبر میں جانے کے بعد ہمیں بھوکا رکھے اور خود کھا لے۔ بہن اور بھائی دونوں مل کر شدید بارش میں مبتلا ہو کر وہیں دونوں کھانا شروع کیے، توڑنا شروع کیے۔ بھوکے تھے بچے، 2 روٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور 2 روٹیاں جب ختم ہو گئی تو بارش بھی رک گئی۔ یہ دونوں بچے گھر آئے، ماں نے کہا آگے میرے لال، آگے میری اولاد، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی، بتاؤ یہ روٹیاں کیا تم نے مستحق کو دے دیا؟ بچوں نے کہا ہاں امی جان میں نے کھلا دیا۔ کہا ٹھیک ہے اب تم لوگ سو جاؤ۔ بچے کھائے ہوئے تھے، پیٹ بھرا ہوا تھا، سوئے اور نیند آ گئی۔ رات میں پھر وہ عورت خواب دیکھتی ہے اور خواب میں اس کا شوہر کہتا ہے کہ ہاں آج مجھے روٹی مل گئی ہے، میرا پیٹ بھر گیا ہے، میں نے کھا لیا ہے۔ صبح وہ عورت اٹھتی ہے اور اپنے بچوں سے پوچھتی ہے اے میرے بچوں تم نے روٹی کس کو دیا تھا؟
تو وہ لڑکی سمجھ گئی کہ شاید کسی نے ہمیں کھاتے ہوئے دیکھ لیا ہے اور امی کو بتا دیا ہے. تو وہ لڑکی کہنے لگی امی جان مجھے مارنا نہیں, چھوٹے بھائی نے ضد کیا کھانے کے لیے تو میں نے کھا لیا, ہم نے کسی کو نہیں دیا, ہمیں بھوک لگی تھی ہم نے کھا لیا. اس بیوہ عورت, اس ماں کی جان نے دونوں بچوں کو سینے سے لپیٹ کر رونے لگی, کہنے لگے میری اولادیں تمہاری بھوک کا اثر قبر میں تمہارے ابا کو محسوس ہو رہا تھا اور وہ ہر دن اشارے سے کہہ رہے تھے کہ میرے بچوں کو کھلاؤ مجھے مل جائے گی, میرے بچوں اگر تم نے کھا لیا تمہارے باپ کے روح کو سکون مل گیا. بزرگان احترام, اگر انسان اپنے مال کو اپنی اولاد پر بھی جائز طریقے سے خرچ کرتا ہے, پہلا حق بھی اسی کا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو اور بھی زیادہ دیا ہے تو دوسروں تک بھی پہنچائیے, دوسروں تک بھی اس کی اعانت کیجیے. ایمان کی استحکامیت اگر ہو, ایمان اور اعتقاد اگر درست ہو تو انشاءاللہ انسان قدم قدم پر کامیابی کی منزل چومتا رہے گا. لیکن آج جس قدر بھی بربادیاں آ رہی ہیں, بعض عورتوں کو بچہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہو رہی ہیں, بعض کے لاٹری کی دکان نہیں چل رہی ہے تو وہ بھی شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں, بعض کے شراب کی بھٹی پہ پولیس کا ریڈ پڑ گیا تو وہ بھی فاتحہ دلانے پر پڑا ہوا ہے کہ صاحب میرے شراب کی بھٹی پر پولیس کا ریڈ کیوں ہو رہا ہے, آپ ذرا دعا کر دیجیے حضرت 3 بار فاتحہ پڑھ کے تاکہ برکتیں شروع ہو جائیں. اعتقاد تو بڑا اچھا ہے مگر استعمال غلط جگہ پر ہے. اب بچے نہیں ہو رہے, اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے, مگر اس کا بھی استعمال ہو رہا ہے کہ ہمیں بچے کیوں نہیں ہو رہے. بتاؤ, تو تم نے سمجھ لیا کہ ہم پتھروں پہ اپنے پیشانیوں کو رگڑ لیں تو اللہ ہمیں بادشاہ جیسی اولادیں عطا فرمائے گا, اللہ ہمیں پھول جیسا چاند عطا فرمائے گا. لیکن تمہارا کیا ہوگا جب تم قبر میں پہنچو گے تو سوائے جہنم کی اور تو کوئی مقام نہیں ملے گا. ایک عورت تھی, 12 سال اس کے نکاح کو ہو گئے تھے, شادی کے 12 برس گزر گئے تھے, اس کو کوئی بچہ نہیں ہو رہا ہے. شادی کے 12 سال گزر گئے مگر کوئی اولاد نہیں. بیچاری بہت پریشان تھی. اور عورتوں کا مزاج تو آپ کو معلوم ہے, تانا مارنے میں تو چیمپئن ہوتی ہیں. دنیا کا کوئی کرکٹر اتنا اچھا چھکا نہیں مارتا ہوگا جتنی عورتیں بے دردی کے ساتھ لوگوں کو تانا مارتی ہیں. اور کرکٹر کا بال تو پھر بھی کیچ ہو جاتا ہے, عورتیں اگر تانا ماریں اس دنیا میں کوئی کیچ نہیں کر سکتا اس کو. وہ تو دل کو چھلنی کر کر پیٹ کے پار نکل جاتا ہے, اور جس کو تانا لگی ہے وہ روتے روتے اپنی زندگی کو گزار لے. وہ عورت بیچاری 12 برس گزر گئے, اس کو کوئی بچہ نہیں, کوئی اولاد نہیں. لیکن اس کے شوہر کے ایک سچے پیر و مرشد تھے, سچے ولی تھے. سچے پیر و مرشد سے انہوں نے دعا کی درخواست کیا کہ حضرت میری بیوی کو کوئی بچہ نہیں ہے, اللہ سے دعا کر دی کہ گھر میں کوئی اولاد ہو جائے. بزرگ نے دعا کر دیا, کہا انشاءاللہ تمہیں اولاد ہو جائے گی. 1 سال گزر گئے, پھر بزرگ آئے مگر گھر میں کوئی اولاد نہیں ہوئی. بزرگ نے پھر دعا کر دی اور پھر چلے گئے. پھر دوسرے سال آئے تو کوئی گھر میں اولاد نہیں ہوئی. پھر دعا کر دی اور پھر تیسرے سال بزرگ تشریف لائے تو کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی. تو اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے ذرا اجازت لے لیجئے تاکہ میں آپ کے پیر و مرشد سے کچھ سوال کر سکوں, کچھ بات کر سکوں. بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے, میری بیٹی کی طرح ہے, ایک کنارے میں آ کے بیٹھ جاؤ اور پردے کا پورا اہتمام کر اور بتا کیا بات ہے. وہ عورت سلام کی اور کہنے لگی حضرت ہمارے یہاں ندی کے کنارے ایک کھمبا ہے, ایک درخت کی طرح ہے, پتہ نہیں وہ کس مذہب کا ہے, پتہ نہیں وہ کون سے زمانے کا ہے, لیکن جب کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو اگر وہ اس کھمبے کے پاس جا کر منت مان لے کہ جب مجھے حمل ٹھہر جائے گا تو 2 ناریل پھوڑوں گی اور جب بچہ تولد ہو جائے گا تو 2 ناریل پھوڑوں گی, اگر یہ منت مان لے تو اس کو اولاد ہو جائے گی. بزرگ تڑپ گئے اور فرمایا ایک کام کرو, 1 سال اور رک جاؤ, اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہے کر لو. 1 سال اور رک جاؤ. دعائیں کی بزرگ نے, جب پھر آئے تو معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں بچہ ہو گیا. بزرگ خوش ہو گئے. بزرگ نے فرمایا تم کیا سمجھتے تھے کہ میں تمہارے لیے دعائیں نہیں کرتا تھا؟ دعائیں کرتا تھا, لیکن ایک بات سنو, یہ شرک کا خیال جو تمہاری بیوی کے دل میں آیا, یہ جو گندا خیال تمہاری بیوی کے دل میں آیا, یہ کیوں آیا پتہ ہے؟ آسمان پر جب اللہ فیصلے نازل کرتا ہے کہ جاؤ فلانی عورت کو بچہ دے دو, تو شیطان سن لیتا ہے کہ اس سال اس عورت کو بچہ ہونے والا ہے, تو شیطان
بنا کے اس عورت کے دل میں بات ڈالتا ہے کہ چل جا لیمو پھرا لے, چل جا کھمبے پر ناریل پھوڑ لے, چل جا پتھر میں سر ٹکرا لے تو تجھے اولاد ہو جائے گی. عورتیں سمجھتی ہے میں نے منت مانا اس لیے اولاد ہوئی تھی, حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہوا تھا اس لیے اولاد ہوئی. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تمہاری بیوی نے شرک کا ارادہ کیا میں سمجھ لیا کہ اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے, اسی لیے شیطان گمراہ کرنے پر آ رہا ہے. اسی لیے میں نے کہا اللہ سے مانگو, اللہ تعالی ہم سب کو سچا اعتقاد عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو مضبوط ایمان عطا فرمائے, اللہ پوری دنیا میں ایمان کی استحکامیت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات, ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے, کلیان روڈ, بھیونڈی, مہاراشٹر, انڈیا. موبائل نمبر 9823250416 9823250416. پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی.